اگر آپ عید سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو ذوالحجہ کے یہ 10 دن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سنہری اور آخری موقع ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت کا دریا اتنے جوش میں ہوتا ہے کہ اگر آپ سچے دل سے مٹی کو ہاتھ لگائیں تو وہ بھی سونا بن جائے۔ آج میں آپ کو وہ ایک خاص تسبیح بتاؤں گی جس کا معجزہ آپ ان 10 دنوں کے اندر اندر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ کیسے غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے اور کیسے دولت، عزت اور برکت آپ کے گھر کا راستہ ڈھونڈتی ہے۔ لیکن بات تب بنے گی جب آپ اس تسبیح کو ان 10 دنوں کے خاص طریقے اور خاص وقت کے مطابق پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ بس گنتی پوری کرتے ہیں، لیکن انہیں وہ طریقہ نہیں پتا ہوتا جو رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ 10 سچی باتیں بتاؤں گی جو ان مبارک دنوں سے جڑی ہیں، اور وہ طریقہ بھی بتاؤں گی جس سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ ان 10 دنوں کی ایک ایک گھڑی آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ محترم ناظرین، عید سر پر ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، بچوں کی خواہشیں سامنے کھڑی ہیں اور جیب اجازت نہیں دے رہی۔ اگر آپ بھی اس عید پر ادھار لینے کا سوچ رہے ہیں یا پریشان ہیں کہ رزق کہاں سے آئے گا، تو بس یہ سمجھ لیں کہ قدرت نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ ہم سب دن رات محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں کہ گھر کے حالات بدل جائیں، لیکن کبھی کبھی جتنی محنت کرتے ہیں تنگی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ 10 دن عام دن نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہ سیل ہے جہاں تھوڑی سی عبادت پر کروڑوں کی برکت ملتی ہے۔ بڑے بزرگ سچ کہہ گئے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اگر آپ اللہ کو راضی کر لیں تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ بھی سونا بن جائے۔ آج ہم آپ کو وہ ایک خاص تسبیح دینے لگے ہیں جسے پڑھنے کے بعد عید تک اللہ آپ کے رزق کے وہ بند دروازے کھول دے گا کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں ایک پتہ کی بات سمجھ لیں، ہم میں سے بہت سے لوگ تسبیح تو پڑھتے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر وہ کون سی ایسی غلطی ہے جو ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے؟ وہ کون سا چھوٹا سا کام ہے جو ہم تسبیح پڑھتے وقت بھول جاتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ ابھی میں آپ کو وہ 10 سچی باتیں اور وہ طریقہ بھی بتاؤں گی جس سے آپ کی یہ تسبیح سیدھی اللہ کے دربار میں منظور ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو کہیں سے بھی چھوڑ کر مت جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا کوئی ایک لفظ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کا حل بن جائے۔ تو چلیں اب ہم پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اصل طاقت کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ نمبر 1، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی اپنی برکت ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال بھر کے تمام دنوں میں ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، جب کائنات کا مالک کسی وقت کو اپنا پسندیدہ وقت کہہ دے تو اس وقت پہ مانگی گئی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ یہ دن اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں اور ضرورت مندوں کے لیے ایک خاص تحفہ بنا کر بھیجے ہیں۔ ان دنوں میں آسمان سے رحمت ایسے برستی ہے جیسے ساون کی بارش۔ آپ کی پریشانی چاہے پہاڑ جتنی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے سر پر کتنا ہی بڑا قرض کیوں نہ ہو، ان 10 دنوں میں ایک چھوٹی سی پکار بھی عرش کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں قدرت خود ڈھونڈتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے مالا مال کر دوں۔ لیکن ناظرین، یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب اللہ اتنا کچھ دینے کو تیار ہے تو پھر ہم خالی ہاتھ کیوں رہ جاتے ہیں؟ آخر وہ کون سی ایسی دیوار ہے جو ہمارے اور اللہ کی رحمت کے بیچ میں آ کھڑی ہوتی ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم صرف تسبیح پڑھ لیں گے تو کام بن جائے گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تسبیح کا اثر تب ہی ہوتا ہے جب ہم یقین اور کامل توکل اللہ پر رکھ کر تسبیح پڑھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ہم سب وظیفے تو کرتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی شکایت کرتے ہیں کہ یار حالات نہیں بدلے،
کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سچ تو یہ ہے، ہم اللہ سے مانگتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن ہمارا دل دوسروں کے لیے صاف نہیں ہوتا۔ ان 10 دنوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بغض اور کینہ بنتی ہے۔ ہم ایک طرف تسبیح پڑھ کر برکت مانگ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے ہی کسی بھائی یا رشتہ دار سے بول چال بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا دل میں کسی کے لیے میل رکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ان مبارک دنوں میں اللہ کی رحمت ہر اس بندے کی طرف لپکتی ہے جو اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسبیح میں وہ اثر پیدا ہو جائے کہ آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور وہ سونا بن جائے، تو سب سے پہلے اپنے دل کے اس بند تالے کو کھولیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ جب آپ زمین والوں کے لیے اپنا دل بڑا کرتے ہیں تو عرش والا آپ کے رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جہاں کسی کی عقل کام نہیں کرتی، اور یہی وہ راز ہے جو ان 10 دنوں کی برکت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن برکت صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، برکت کی اصل حقیقت تو وہ ہے جو آپ کے گھر کی کایا ہی پلٹ دے۔ تیسرا پوائنٹ، مٹی سونا بننے کی اصل حقیقت۔ ناظرین، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بن جائے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو زمین سے سونا کی اینٹیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے ہاتھوں کی محنت میں، آپ کے چھوٹے سے کاروبار میں اور آپ کی معمولی سی کمائی میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ وہی کمائی آپ کے بڑے بڑے کام نکال دے گی۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسے کم ہوں لیکن آپ کے سارے خرچے سکون سے پورے ہو جائیں، گھر میں کوئی بیماری نہ رہے اور کہیں سے ادھار لینے کی نوبت نہ پڑے۔ یہ ان 10 دنوں کی وہ خاص تاثیر ہے کہ ایک عام سا بندہ بھی اگر سچی نیت سے کوئی کام شروع کرے تو اللہ اس میں کامیابی کے وہ راستے کھول دیتا ہے جو پہلے بند نظر آتے تھے۔ یہ دن آپ کو لینے والے سے دینے والا بنا دیتے ہیں، لیکن یہ برکت ہر وقت نہیں برستی۔ ان 10 دنوں کے اندر بھی کچھ ایسے خاص لمحے چھپے ہوئے ہیں جنہیں گولڈن ٹائم کہا گیا ہے۔ اگر آپ نے ان لمحوں کو پہچان لیا اور اس وقت اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھ دی تو پھر معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اور وہ کون سا ہے، یہ جاننا ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے جو تنگی سے نکلنا چاہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ان 10 دنوں کا خاص گولڈن ٹائم۔ اللہ کی رحمت تو ہر وقت موجود ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جب آسمان کے دروازے خاص طور پر آپ کی پکار سننے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلا وقت تو وہ ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، یعنی تہجد کا وقت۔ لیکن اگر آپ اس وقت نہیں اٹھ سکتے تو یاد رکھیں کہ ان دنوں میں عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ بہت ہی وزنی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دن بھر کی نیکیاں اوپر جا رہی ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندے پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی وقت میں دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یا بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اگر آپ اس وقت صرف چند منٹ نکال کر خاموشی سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ وہ گولڈن ٹائم ہے جو آپ کی سالوں کی محنت پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت گھر کی برکت کی دعا مانگے تو اس کا اثر پورے گھر پر ہوتا ہے۔ اگر گھر کی بات آئی ہے تو یاد رکھیں، برکت صرف آپ کی محنت سے نہیں آتی، بلکہ گھر میں موجود وہ ہستیاں جو سارا دن ہمارے لیے چولہے کے آگے تپتی ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی رزق کی بارش لا سکتا ہے۔ 5واں پوائنٹ، گھر کی عورتوں اور رزق کا تعلق۔ ناظرین، ہم اکثر باہر کی دوڑ دھوپ میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ گھر کی برکت کا ایک بہت بڑا راستہ ہمارے کچن سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ جو ان 10 دنوں کی برکت ہے، اس میں گھر کی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ذرا سوچیں، وہ ہستی جو سارا دن تپتے چولہے کے آگے کھڑی ہو کر آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اگر وہ کھانا پکاتے وقت یا برتن دھوتے وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھے تو اس گھر میں کیسے نہ برکت آئے گی۔ ان مبارک دنوں میں گھر کی خواتین اگر صرف اتنا کر لیں کہ کھانا بناتے وقت غیبت
یا دنیاوی باتوں کی بجائے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں تو وہ کھانا صرف پیٹ نہیں بھرے گا بلکہ گھر سے بیماریاں اور پریشانیاں بھی نکال باہر پھینکے گا۔ جس گھر میں عورت کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اور جب گھر کے اندر سے یہ برکت شروع ہوتی ہے تو پھر باہر کے کاموں میں بھی غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اس تنگی کے دور میں قربانی کی نیت کیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو ان 10 دنوں میں قدرت نے ایسے ایسے راستے رکھے ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ ناظرین، چھٹا پوائنٹ ہے قربانی کی نیت اور غیبی مدد۔ اب ایک ایسی بات سنیں جو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ اکثر ہم یہ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں کہ یار حالات اتنے تنگ ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، میں قربانی کیسے کروں گا؟ لیکن یاد رکھیں، اللہ آپ کے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ سچے دل سے صرف یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں تو میرا وسیلہ بنا دے، تو یقین مانے قدرت غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی کوئی رکا ہوا پیسہ اچانک مل جاتا ہے تو کبھی کاروبار میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ بندے کا ہاتھ کھل جاتا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کر کے نیت پکی کر لیتے ہیں تو پھر وہ مالک آپ کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ یہ ان 10 دنوں کا خاصہ ہے کہ یہاں نیت کا پھل فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سمیٹنے کا راستہ صرف انسانوں یا اپنی ذات تک محدود نہیں ہے۔ ان مبارک دنوں میں اللہ کی کچھ ایسی بے زبان مخلوق بھی ہے جن کی ایک دعا آپ کی تقدیر کے بند تالے 1 سیکنڈ میں کھول سکتی ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ بے زبانوں کی دعا کا معجزہ۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ یا خیرات صرف کسی انسان کو پیسے دینے کا نام ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی بے زبان مخلوق یعنی پرندوں اور جانوروں کی خدمت کرنا آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کہ جو پرندے آپ کی چھت پر بار بار آتے ہیں یا گلی میں کوئی بھوکا جانور، پیاسا جانور گزرتا ہے، یہ بول کر مانگ تو نہیں سکتے، لیکن ان کے دل سے نکلنے والی دعا سیدھی قبول ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، تپتی دھوپ میں اگر آپ کی رکھی ہوئی تھوڑی سی خوراک یا پانی سے کسی کی پیاس بجھ جائے تو وہ کائنات کا مالک کتنا خوش ہوگا۔ ان 10 دنوں میں آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی پہاڑ جتنی وزنی ہو جاتی ہے۔ کسی بھوکے پرندے کو دانہ ڈالنا یا کسی جانور کو چارہ کھلا دینا بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جو آپ کی بڑی سے بڑی مصیبت کو راستے میں ہی روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ جب آپ اللہ کی بے زبان مخلوق کا خیال رکھتے ہیں تو غیب سے آپ کے وہ کام بننا شروع ہو جاتے ہیں جو سالوں سے اٹکے ہوئے تھے۔ یہ وہ خاموش دعائیں ہیں جو آپ کے رزق کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیتی ہیں۔ اور اب جب آپ کا دل ان نیکیوں سے نرم ہو چکا ہے تو وقت آ گیا ہے اس خاص تسبیح کو جاننے کا جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ وہ تسبیح جو ان 10 دنوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ 8واں پوائنٹ، وہ خاص تسبیح جس کا معجزہ آپ کی عقل دنگ کر دے گا۔ ناظرین، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ سب کو ویڈیو کے شروع میں انتظار تھا۔ وہ خاص تسبیح، وہ خزانہ جو ان 10 دنوں کے لیے خاص طور پر ہمارے لیے رکھا ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام کلمات نہیں ہے بلکہ یہ وہ بول ہیں جنہیں سن کر عرش کے فرشتے بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ اس تسبیح کی اہمیت ان 10 دنوں میں اتنی کیوں ہے؟ ذرا غور کریں ان کلمات میں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، میری غریبی کو امیری میں بدلنا تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔
میرے پہاڑ جیسے قرضے اتارنا تیرے لیے ایک لمحے کا کام ہے، میری اولاد کے نصیب کھولنا تیری قدرت میں ہے۔ یہ تسبیح اصل میں اللہ کے ساتھ آپ کا وہ سودا ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں، یہاں ایک ایسی بات ہے جو شاید آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں یہی تسبیح جب ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں پڑھی جاتی ہے تو اس کا وزن عام دنوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اور اس تسبیح کا وہ کون سا ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کی تقدیر کے بند تالوں کی اصل چابی ہے؟ ابھی میں آپ کو اس کی وہ گہری حقیقت بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ تسبیح آپ کی روح کو کیسے بدلتی ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان 10 دنوں میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ اپنے گرد ایک ایسا نورانی حصار بنا لیتے ہیں جس میں نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی بری نظر، اور نہ ہی رزق کی تنگی قریب آتی ہے۔ یہ تسبیح آپ کے گھر کی دیواروں کو برکت سے بھر دیتی ہے۔ ناظرین، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے والا ڈائریکٹ کائنات کے مالک سے رابطہ جوڑ لیتا ہے۔ یہ تسبیح کیوں پڑھنی چاہیے؟ اس لیے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، اب اس کی جو بھی حاجت ہے اسے پوری کرنا میری ذمہ داری ہے۔ کیا آپ کو اس سے بڑا کوئی اور سہارا چاہیے؟ یہاں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص ایسا طریقہ بھی ہے جو اگر آپ نے غلط کر دیا تو شاید وہ اثر نہ ملے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے؟ لوگ اکثر یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ تسبیح تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو وہ طریقہ بھی بتائیں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے جو آپ کی اس تسبیح کو سیدھا قبولیت کے درجے تک لے جائے گا؟ وہ ہم آپ کو اگلے پوائنٹ میں تفصیل سے بتائیں گے جو کہ 9واں پوائنٹ ہے، تسبیح پڑھنے کی صحیح تعداد اور وہ خاص طریقہ جو معجزہ دکھائے گا۔ ناظرین، اب سب سے اہم بات آتی ہے کہ تسبیح تو آپ کو پتہ چل گئی، لیکن اسے پڑھنا کیسے ہے؟ تسبیح صرف انگلیوں پر دانے گرانے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک تعلق ہے جو آپ نے ان 10 دنوں میں اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اگر آپ صرف زبان سے لفظ بول رہے ہیں اور ذہن میں دکان کے حساب کتاب یا گھر کے جھگڑے چل رہے ہیں تو پھر وہ اثر کیسے آئے گا؟ اس تسبیح کو پڑھنے کی جو کم سے کم تعداد ہے وہ ان 10 دنوں میں روزانہ 100 مرتبہ ہے۔ لیکن ناظرین محترم، یہاں ایک بات سن لیں، اگر آپ بہت زیادہ تنگی میں ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تو اس کی تعداد کو بڑھا کر 313 مرتبہ کر دیں۔ یہ وہ عدد ہے جو ہمارے دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ان مبارک دنوں میں اس تعداد میں یہ کلمات پڑھنا گویا اپنی قسمت کے بند تالے پر ہتھوڑا مارنے کے برابر ہے۔ مگر یہاں ایک ایسا طریقہ ہے جو بڑے بڑے بزرگ بتا گئے ہیں، اور جو بندہ اس طریقے سے یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا کام عید سے پہلے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ نے غور سے سن لینا ہے کہ جب ہم کسی بڑے افسر سے ملنے جاتے ہیں تو ہمارا انداز کتنا عاجزانہ ہوتا ہے، تو پھر جب ہم کائنات کے مالک کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی میں آپ کو وہ بیٹھنے کا انداز اور دل کی کیفیت بھی بتاؤں گی جو آپ کی اس تسبیح میں بجلی جیسی طاقت بھر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تسبیح پڑھتے وقت آپ نے اپنے سامنے کیا تصور رکھنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھنا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور جب آپ کہیں لا الہ الا اللہ تو اپنے دل میں یہ خیال لائیں کہ یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں سب دروازوں کو ٹھکرا کر تیرے در پر آ گیا ہوں۔ جب آپ کہیں وحدہ لا شریک لہ تو یہ سوچیں کہ یا اللہ، تو اکیلا ہی میری سب سے بڑی مشکل حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جب آپ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر پر پہنچے تو اپنے اس مسئلے کا تصور کریں جو آپ کو سالوں سے کھائے جا رہا ہے،
آپ یہ محسوس کریں گے کہ اللہ کی قدرت کا ایک نور نکل رہا ہے جو آپ کی اس پریشانی کو اپنے اس تصور کے ساتھ یہ 10 دن گزار لیے وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بنے گی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کی تسبیح کو صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک معجزہ بنا دیتا ہے۔ لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ ہم تسبیح تو پڑھتے ہیں پر سکون نہیں ملتا۔ تو بھائی سکون تب ملے گا جب آپ تسبیح کو اپنے دل کی دھڑکن بنا لیں گے۔ ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، یہاں تک کہ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی اس تسبیح کو ورد زبان رکھیں، لیکن یاد رکھیں یہ سب تب ہی کام کرے گا جب آپ اس آخری اور 10ویں بات پر عمل کریں گے جو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ نے وہ بات چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری محنت ادھوری رہ جائے، کیونکہ وہ آخری بات ہی اس پورے 10 دنوں کا عمل کا نچوڑ ہے اور اس کا خلاصہ ہے۔ 10ویں پوائنٹ، وہ دعا جو تقدیر بدلے۔ ناظرین، اب ہم اس سفر کے آخری موڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ اب تک میں نے آپ کو جو 10 دن کی فضیلت بتائی، وہ خاص تسبیح بتائی اور پڑھنے کا وہ اچھوتا طریقہ سمجھایا، یہ سب ایک طرف، لیکن اب جو بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اس پوری ویڈیو کی جان ہے۔ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو یقین مانیں آپ اس عید پر اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی آپ اللہ سے جیسی امید رکھیں گے وہ ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ ان 10 دنوں میں آپ نے اپنی امید کا دامن نہیں چھوڑنا، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ہے جو شاید آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو بھائیوں اور بہنوں، یہی تو ان 10 دنوں کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ ان دنوں میں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے بڑے نیک ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنی تردد کے ساتھ اس کے در پر آئے ہیں۔ ابھی میں آپ کے ساتھ مل کر ایک وہ خاص دعا مانگنے لگی ہوں جو ان 10 دنوں کی تمام برکتوں کو سمیٹ لے گی، لیکن اس دعا سے پہلے ایک آخری عہد کر لیں۔ وہ عہد یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا، اور اپنے رزق میں سے چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالنا ہے۔ جب آپ اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے دعا کرنے لگتی ہے۔ اب ذرا اپنے دل کو حاضر کریں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اس مالک کے کائنات کا تصور کریں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز اور گناہگار بندے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر ہم پریشان ہیں۔ اس مہنگائی اور تنگی سے مولا تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، تو ہماری ان تمام پریشانیوں سے واقف ہے جو ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ اے میرے پاک پروردگار، ذی الحجہ کے ان مبارک 10 دنوں کے صدقے اس خاص تسبیح کی برکت سے ہمارے گھر کے حالات بدل دے۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، غیب سے ان کا بوجھ اتار دے۔ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، ان کے کاروبار میں رزق میں ایسی برکت ڈال کہ وہ لینے والے نہیں دینے والے بن جائیں۔ یا اللہ، اس عید کو ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام بنا دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ نے کمنٹ میں آمین لکھنا ہے۔ یاد رکھیں، جب بہت سے لوگ مل کر آمین کہتے ہیں تو پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی پریشان حال کی مشکل حل ہو جائے اور اس کا اجر آپ کو ان مبارک دنوں میں مل جائے۔ ویڈیو کے آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ ہمت نہ ہاریے گا، اللہ بہت بڑا ہے اور یہ 10 دن آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔